اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودة قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون. صدق اللہ العظیم. یہودیوں کا اور عیسائیوں کا ذکر چل رہا تھا. تو یہودی کہتے تھے وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودًا کہ ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں آگ الا ایام معدودہ مگر گنتی کے چند دن. یہودی کہتے تھے کہ ہمیں کچھ دن جہنم میں رہنا پڑے گا، اس کے بعد ہم خود بخود نکل کے جنت میں آ جائیں گے. ان کے عقیدوں میں سے ایک یہ عقیدہ تھا کہ یہ جو دنیا ہے 7,000 سال رہے گی، اس کے بعد ختم ہو جائے گی، اور 7,000 سال کے بدلے ہمیں 7 دن جہنم میں ہم رہیں گے. یعنی ہر 1,000 سال کے بدلے اگر ہم گناہ کرتے رہیں، نافرمانیاں کرتے رہیں، تو 1,000 سال کے بدلے ہم جہنم میں 1 دن رہیں گے. کیونکہ دنیا یہ 7,000 سال رہے گی، اس لیے ہم جہنم میں صرف 7 دن رہیں گے، اس کے بعد ہم جنت میں آ جائیں گے. دوسرا ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تورات لینے کے لیے تو 40 دن وہاں لگے، تو پیچھے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا اور اس کی پرستش اور عبادت شروع کر دی تھی. تو آج کل کے جو عیسائی یہودی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنے دن ہمارے بڑوں نے بزرگوں نے اس بچڑے کی پوجا کی تھی، یعنی 40 دن، تو ہم 40 دن تو جہنم میں رہیں گے، اس کے بعد ہم نکل کے جنت میں چلے جائیں گے. اور آج کل جو عیسائی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی عیسائی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام کیونکہ صلیب پہ چڑھ گئے تھے، تو اپنی جتنے بھی عیسائی ہیں ان کے ماننے والے، ان سب کا جو گناہ ہے وہ انہوں نے وہاں صلیب پہ چڑھ کے سارے ختم کر دیا ہے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے ہمارے گناہوں کا جو بوجھ تھا وہ ختم کر دیا ہے صلیب پہ چڑھا کے. اس لیے ہم جب یہاں سے جائیں گے دنیا سے تو سیدھا جنت میں چلے جائیں گے. تو ان کے یہ عقائد ہے یہودی اور عیسائیوں کے، اس لیے وہ کہتے تھے وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ کہ ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں آگ، یعنی ہم جہنم میں زیادہ دیر نہیں رہیں گے، اِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودًا مگر گنتی کے چند دن، یعنی ہم چند دن تو جہنم میں رہیں گے، اس کے بعد ہم نکل کے جنت میں چلے جائیں گے. تو قرآن نے ان کے اس عقیدے کو رد کیا کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ کہ کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. جو بھی کوئی برائی کرے گا تو اس کو بدلہ اسی کو ملے گا، دوسرے کو نہیں ملے گا. اب یہ نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب پہ نہیں چڑھے، اس کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے بل رفعہ اللہ الیہ کہ میں نے اسے آسمان پہ اٹھا لیا ہے. اور عیسائی کہتے ہیں نہیں کہ وہ صلیب پہ چڑھ گئے تھے تو ہماری گناہوں کا جو بدلہ تھا وہ انہوں نے ختم کر دیا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ تو قرآن نے کہا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی گناہ کوئی اور کرے اور اس کا جو سزا ہے کوئی اور بھگتے. جیسے سرائکی میں کہتے ہیں کہ کھاوا میں ڈھکیچے تو عمل میرا ہو اور اس میرے عمل کی سزا کسی اور کو ملے، تو قرآن جو ہے اس کی نفی کرتا ہے. اسی طرح والد عن ولدہ ولا مولود ہوا جاز نہ والدی شیئا کہ باپ بیٹے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، بیٹا باپ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. جو کوئی عمل نیک کرے گا تو وہ خود اس کو اس کا بدلہ ملے گا، جو کوئی برائی کرے گا تو اس کو بھی اس کا بدلہ ملے گا. آگے فرمایا قل اتخذتم عند اللہ، قرآن اسی کو ذکر فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیا تم نے اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی معاہدہ کر لیا ہے، عہد کر لیا ہے. فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ پس ہرگز نہیں خلاف ورزی کرے گا اللہ تعالیٰ اپنے عہد کا. ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون کیا تم وہ بات کہتے ہو اللہ تعالیٰ پر جو تم نہیں جانتے. تو آگے فرمایا بلا من کسب سیئۃ وأحاطت کہ بلکہ جو کوئی برائی کمائے گا وأحاطت به خطیئتہ فاولئک اصحاب النار تو اس کو اس کا بدلہ ملے گا. جو تھوڑی بہت برائی کمائے گا، جیسے یہودی کہتے ہیں وقالت اليہود عزیر ابن اللہ. اب یہ چھوٹا گناہ تو نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں حضرت عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور اسے ہی کہتے ہیں کہ مسیح ابن اللہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں.
تو یہ کوئی چھوٹے گناہ نہیں ہے، بہت بڑے گناہ ہے، اور یہ شرک اکبر ہے، بہت بڑا شرک ہے، کہ کیونکہ قرآن تو کہتا ہے لم یلد ولم یولد، اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی بیٹا ہے نہ اللہ تعالیٰ کسی کا بیٹا ہے۔ تو یہودیوں کے جو یہ دو عقائد ہے، تو اسی کے بارے فرمایا کہ پیچھے جو یہ عقائد گزرے ہیں کہ ایک تو قرآن میں تحریف کرتے تھے اور کتابیں لکھتے تھے اور اس میں اپنی طرف سے تورات لکھ دیتے تھے اور جھوٹے قصے کہانیاں سناتے تھے، ان کے جو سارے عقائد ہیں اسی کے بارے میں قرآن فرمایا فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ جہنم میں رہیں گے، ہم فیہا خالدون، اور ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہ جائیں گے۔ آگے فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، یہاں ایمان والوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اور صرف ایمان نہیں لائے بلکہ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک اعمال بھی کیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ ہیں جو جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو پہلے قرآن نے ان کے عقائد کا رد کیا اور فرمایا کہ جو جن کے یہ عقائد ہیں جو اپنی کتاب میں تحریف کرتے ہیں اور جھوٹے قصے کہانیاں سناتے ہیں اور اپنی کتاب میں تبدیلیاں کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں حضرت عزیر علیہ السلام کو، اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں، تو ان کے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، اور جو ایمان لے آئے قرآن پر اور نیک عمل کے ان کے لیے جنت ہے۔ ان کے جو 2 3 4 گناہ ہیں جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کی وجہ سے یہ جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، تو اس طرح کے کچھ اعمال ہمارے ہاں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ان میں بھی پائے جاتے ہیں، انشاءاللہ وہ کل بیان کریں گے۔ یہاں تک ہمارا پہلا سپارہ آدھا ختم ہو چکا ہے تفسیر و تشریح کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔